وصیت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اپنی وراثت دے وچوں اشرف نے جو تھیلیاں جدا کیتا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیتا. فرمایا بیٹا اے دو تھیلیاں اشرف دیاں میرے بعد اتھاں آ کے خیمے لاونے اور میرے دادے دی عزاداری برپا کرنی ہے. سبحان اللہ. کیا کرنے عزاداری اور اتھاں کے جنہیں خیمے لینے سیاہ رنگ دے امام نے کیا فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے جو میں رسینا پہ ہم تاکوں عمومی تعارف فرمیدن بیٹا میں چاہنا ادھر سارے وطن حج دے ہوتے شام بھی آیا ہویا ہے مائدہ تو سارے حجاج دے سامنے خطبہ رہے خطبہ رہے تاکہ انہیں کو پتہ لگے میرے بعد میری مسند دا وارث کون ہے. سبحان اللہ. امامت دا وارث کون ہے. علم لدنی دا بالغ کون ہے. علم لدنی دا وارث کون ہے. انہیں کو پتہ تو لگے خطبہ رہے. میرے آقا نے تو خطبہ ارشاد فرمایا فرمیدن لکھ کروڑ حمد اس خدا دی جس نے ساکو محمد جیسا نانا عطا فرمایا. سبحان اللہ. جیرا پوری کائنات دا سردار ہے. اور بے فرمیدن امام کتنے خوش نصیب ہیں ایسا آل محمد جو ساکو ہندی ذریعہ دی جو قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. ساکو اس محمد مصطفیٰ دی ذریعہ دی جو قرار دیتے ہیں. اور فرمیدن امام جعفر صادق علیہ السلام کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس دے دل دے وچ اساں 14 دا بغض ہے. کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس دے دل دے وچ اساں 14 دا کیا ہے بغض ہے. اور فرمیدن کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہیں دل وچ اللہ نے اساں 14 دی محبت رکھ چھوڑی. سبحان اللہ. ایک سلوات پڑھو آواز ہے بلا کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہیں دل وچ اللہ نے ساری محبت رکھ چھوڑی. سبحان اللہ. شام کو پتہ لگا جو خطبہ ارشاد پہ فرمیدن امام سارے اٹھائیں خطبہ پہ سن دن اور سارے ایو کچھ پہ آتے نظام پہلی دفعہ معرفت توحید اصول دین اور انبیاء دے فضائل پہلی دفعہ اساں اس انداز نال سنیا. سبحان اللہ. اور شام واپس لگا گیا جنہیں شام گئے تو ہی خط لکھے گورنر مدینہ جو انہیں باپ بیٹے کو شام دے میں نے بدلہ گننا کس چیز کا بدلہ گننا حکومت میری خلیفہ وقت میں لیکن حج دے موقع دے عوام اتھا کیوں گئی میری توہین ہوئی ہے میں تو وقت دا خلیفہ ہمیں میری نے توہین کرا چھوڑیے میں انہیں بدلہ گننا نہ چاہتی ہوئے تمہیں باپ بیٹا نے شام دا سفر اختیار کیا. امام محمد باقر علیہ السلام دا دوجا سفر شام دا امام جعفر صادق علیہ السلام دا پہلا سفر زندگی دا شام پہ ویدن اور ہیلے اختیار کی دن حرب اختیار کی دن جو رستے دے وچ نے باپ بیٹے کو اذیت لیونی ہے پریشانی لیونی ہے ذہنی اذیت لیونی ہے لیکن جناب میرے آقا شام وچ پہنچن والے اس نے کیا عربہ کیتا 3 دن تک نہ یہ ملنا ہے نہ 3 دن تک خود دربار سروایا. سبحان اللہ. 3 دن تک نہ خود ملنا ہے نہ دربار سروائس اور جنا سروائس کیا کیتے ہربا کیا کیتے اس نے سارے کو آگے دربارے کو جو اے باپ بیٹا جس وقت قدم رکھے نا تو استقبال نہیں کرنا تو استقبال نہیں کرنا تو جائے کیا کہ جتنا بھی تیر انداز سارے اکٹھا کرو دربارے بلاؤ جنا اے باپ بیٹا داخل ہوئے تو تیر اندازی نہ مقابلہ کرنا ہے. کیوں مقابلہ کرنا ہے جناب باپ بیٹا حسن تسا تیر اندازی کرنی ہے سارے تیر اندازی دیکھ سے کہیں کو پتہ کرنے لگ سی کون آ گیا توجہ ہے نا بسم اللہ کہیں کو پتہ ہی نہ لگ سی کون آ گئے لیکن جناب امام این پہلا ہی قدم رکھے نے جتنے بھی درباری بیٹھن سارے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. جناب سارے درباری استقبال واسطے کھڑے ہوئے یہ پریشان ہو گئے خود بھی استقبال واسطے کھڑا ہو گئے یہ خود بھی استقبال واسطے کھڑا ہو گئے اور جناب امام نے چلنا شروع کیتا ہے بال ہی سوچے ہن امام حسن میں سلام کرے سن میری فضیلت ود وے سی کیوں او امام میں فرزند رسول میں کو سلام کرے سن میں وقت خلیفہ میں حاکم میری عزت بڑھ وے سی کیونکہ آداب محفل بھی ہونا نا اگر تو مثلا بندے بیٹھے ہوئے کہ آپ وہ سلام کریں گے جنہیں بیٹھے ہوئے وہ تو سلام نہیں کریں گے نا یہی کیا سوچے اے اندے پر میں کو سلام آن کرے سن جناب میرے آقا تخت دے نزدیک ہیں منبر دے نزدیک ہیں ہاں شام والے پاسے نہیں بلکہ مجبے والے پاسے روک کر کے کیا فرمائیں میرا سلام ہوئے ہنہ تے جرے لے کے سلام ہیں. سبحان اللہ. جناب میرے آقا نے گال فرمائیے
سلام کیتا اے بلا پریشان ہو گئے یعنی میرے کو تو ہی نے باپ بیٹے سلام دے لائق ہی نہیں سمجھا میرے کو نا میں یعنی ہنے دے مطابق میری یہ خلافت ہے حاکمیت ہے کیا ہے یہ باطل ہے میرے کو اتنا دربار ہے جا کے باطل کر چھوڑے نے باپ بیٹے نے میرے کو سلام دا قائل نہیں سمجھا مجمع کو سلام کیتے نے اور باپ بیٹے نے شام دے وچ آل محمد و آل محمد دے کیا کہتے ہیں فضائل بیان کیتے نے اپنے نانے دی شریعت دین دسائے نے تفسیر دسائے نے جنہ کامیاب ہو کے میرے آقا واپس آئے کہ شرمندہ ہویا ہے یہ بات کہ شرمندگی دے وچ کچھ تحفے تحائف دے چھوڑے کچھ تحفے تحائف دے چھوڑے لیکن وہ حسد بغض ہی دل رہ گئے ہی وہ حسد وہ بغض کیویں ہی ہوتا ہے یہ بات کیا عربہ کی دے امام محمد باقر علیہ السلام کو ظاہر نہیں ملی شہید کروائے اور امام نے کیسے کیسے شاگرد پیدا کی تن کیسے کیسے امام نے شاگرد پیدا کی تن زرارہ جیسا ابو بصیر جیسا ابو حمزہ سمالی جیسا جعفر جوفی جیسا جابر جوفی جیسا شاگرد امام نے پیدا کی تن کون ہیں کوئی 10,000 حدیث دا حافظ ہے کوئی 20,000 دا کوئی 50,000 دا جابر جوفی کون ہے جرا 70,000 حدیث دا حافظ ہے سبحان اللہ آواز بلند صلوات کون ہے جابر جوفی جنا ایک کوفے جو ہے نا ملن کی تے ملاقات تے امام دی ودی خط لکھے واپس آج تو بعد میں کوفہ واپس گنا ہو سا یعنی اتنی صحبت ہے امام دی میں آج تو بعد واپس کوفہ نہ ہو سا اگلی جری زندگی ہے میری باقی زندگی ہے اور میں امام دی خدمت گزار دے سا سبحان اللہ کتنا خوش نصیبہ جابر جوفی جو 5 وقت امام دے پچھو نماز پڑھدا ہے 5 وقت امام دے پچھو نماز پڑھدا وہ ہے جابر جوفی اور ایک سردار امام نے 2 یونیورسٹیاں پڑھایا ایک مدینہ دوسری کوفہ دے وچ اور امام دے سامنے یا ایک وقت دے 4,900 مدرس درس بیٹھا دینے کہیں گنے 10 شاگرد کہیں گنے 20 کہیں گنے کتنے شاگرد درس بیٹھا دینے آدھے میں جنہیں لنگیانا اکثریت زبان تے یہ لفظاً اے جری حدیث ہے رسول خدا دی اے جری حدیث ہے میں اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنیے یہ جگہ سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنیے مادہ شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ نے ایسے ہادی اور ایسے رہبر اور ایسے امام عطا کیتے ہیں جنہیں کیا ہیں اے ہیں صادق اے ہیں سچے جنہیں جنت کیا ہیں وارث ہیں مالک ہیں سردار ہیں او سچے او صادق نہیں جنہیں آنکھیں پتر کو وانت لکھواوا وانت لکھواوا میرے کفن رکھ چھوڑی میں آتا جنہیں کفن رکھ میں نے پھر ہم نے گناہ